بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی صبح یوں ہی خوشگوار رہے، اور صبح پی ٹی وی کا یہ پہلا پروگرام ہے ابتدا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا، آپ کے دن کی ابتدا کچھ ایسی باتوں سے ہونی چاہیے کہ تاکہ دن بھر آپ سوچتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ خالی نہ رہیں اور آپ دن بھر کوئی بامعنی گفتگو کریں، بامقصد کچھ لکھیں، اور جب سوچ و وچار کے لیے آپ بیٹھیں تو پھر بھی آپ انہی چیزوں پر غور و فکر کرتے رہیں، کیونکہ زندہ معاشرے غور و فکر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشروں میں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرتے جو معاشرے کے زندہ مسائل ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، تو پھر آپ معاشرے کو کبھی بھی آگے بھی لے کر نہیں چل سکتے۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ کیسے ہونی چاہیے؟ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر علماء اکرام نے بہت زبردست گفتگو کی، اور آپ کو یہ بات بتائی کہ فقہی اختلافات جنہیں آج کل ہم نے ایک بہت بڑا آسمان بنا دیا ہے، اور ایک دوسرے کو ہم مرنے مارنے پر تیار ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکالنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ وہ ابن انشا نے غالباً لکھا تھا کہ وہ ہم نے سب نے ایک ایک دائرہ بنا دیا ہے، اور اس میں ہم ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں نکل میرے دائرے سے باہر۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو علماء اکرام کا اور ہمارے فقہاء کا جو طریق ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن اختلاف اس طریقے سے کریں کہ آپ شائستگی اور تہذیب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ زیاد صاحبہ نے۔ بہت شکریہ فرخندہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ شکریہ۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نئے حالات کے مطابق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو پھر علماء اکرام، مجتہدین، فقہاء جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس رہنمائی کا نام فقہ ہے، اور پھر وہ جو فقہ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اب ہر بندے کے پاس اس بات کا موقع نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے، تو قرآن بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کے علوم میں گہرائی حاصل کرے، قانون میں گہرائی حاصل کرے، غور و فکر کرے، اور مقصد شریعت کیا چاہتی ہے وہ حکم نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اب لوگ جب اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ علماء اکرام سے رائے لیتے ہیں، اور علماء اکرام سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیں اس بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے آپ کی۔ تو اس عمل کو تقلید کا عمل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسکالر زیادہ رہنمائی کریں گے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال گفتگو کا آغاز اب ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو تقلید ہے یہ کیا ہے؟ تقلید کی ابتدا جو ہے نا وہ اصل میں فقہاء کے اور مسلمانوں کے حق اختلاف رائے کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیسے لیا گیا؟ وہ یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اس بارے میں زیادہ علم ہے، اسے آپ سوال کرتے ہیں۔ اب یہ تقلید میں جو بحث چلتی ہے وہ آتی ہے کہ جب فقہ کے مذاہب بن گئے اور فقہ میں اتنا کام ہو گیا کہ ہر ایک مذہب نے تمام مسائل پہ اپنی کتابیں بھی لکھ دیں، اصول بھی طے کر لیے، تو ان مذاہب نے اب یہ کہا کہ اس پہ مزید کام کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے مسائل آتے جائیں گے ہر مذہب اپنے ان دائروں میں کام کرتے ہوئے اس پہ، اور وہ تفصیل سب میں دی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اختلاف رائے مذاہب کے اندر موجود رہا، حتیٰ کہ ہر مذہب نے جب جو اس کے بانیان ہیں ان کے اندر اختلاف رائے ہے تو اس اختلاف رائے سے فتویٰ کیسے لیا جائے، صحیح، اس میں کس کو ترجیح دی جائے، کہاں دی، یہ پوری تفصیلات۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کا بھی معیار کہ کون سی کتاب جو ہے نا وہ پہلے لی جائے گی، اس کے بعد کون سی لی جائے گی، یہ ساری درجہ بندیاں کر دی موجود ہیں۔ صحیح۔ تو وہ ایک ڈسپلن بن گیا، جیسے ہمارے یونیورسٹیز میں ڈسپلن ہوتا ہے، صحیح۔ تو مذہب ایک طرح سے فقہ کے اندر ڈسپلنز ہیں۔ صحیح۔ یعنی اچھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا یہاں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو مفتی ہے وہ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے، یعنی فقہی مذہب کے اندر رہتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے۔
فقہی مذہب کے اندر رہتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے، لیکن اس کے جو اجتہاد اور افتاء کے 6 درجے بھی ہر مذہب نے مانے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا، جو بانی مذہب کا ہے وہ مطلق کا کہتے ہیں اس کو، جو ایبسولوٹ ہے، لیکن اس کے بعد مسائل میں، اختلافات میں اور ترجیح میں یہ مختلف درجے رکھے ہوئے ہیں. کیا تطبیق کیسے کرنی ہے، توفیق کیا ہے؟ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں اجتہاد جاری ہے، لیکن اجتہاد مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کو کھلا رکھیں گے تو پھر یہ پھیلتا جائے گا، اور کسی طرح بھی عمل کرنا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ قاضی کے لیے مشکل ہو جاتی تھی. کوئی فیصلہ کس بات پہ کرے؟ کس بات پہ کرے. تو حکومتیں ہمیشہ یہ چاہتی تھیں کہ فیصلے ایسے نہ ہوں کہ ہر قاضی جو ہے نا مختلف ہر وقت مختلف فیصلے دے رہا ہے، تو اس سے ایک قیاس پیدا ہوگا. ایک تو یہ وہ وجہ تھی. دوسرا، تقلید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جس وقت قاضی مقرر کیا جاتا تھا تو جو گورنر ہے، والی یا خلیفہ، وہ اس علاقے کے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یہاں زیادہ تر کون لوگ ہیں. صحیح. اگر حنفیوں کے ماننے والے ہیں یا شافیوں کے ماننے والے ہیں، تعداد ہے، تو اس علاقے میں حنفی. بعض دفعہ اکثریت کی بنیاد پر، علاقے کی اکثریت کی بنیاد پر فتویٰ دیتا. اکثریت نہیں بلکہ اس علاقے میں، کیونکہ اصل میں تو یہ تھا کہ جو بھی شخص قاضی کے پاس جا رہا ہے وہ اپنے مذہب کے قاضی کے پاس جائے. صحیح، بالکل. تو جو مملوک کا زمانہ تھا اس میں 4 5 قاضی ہر اس کا فقہ کا وہ مقرر کیے جاتے تھے. یہ ساری تاریخی طور پر وہ چیزیں ہیں. لیکن جو تقلید کا میں اصل میں مفہوم، تقلید میں یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ اس کی تقلید کریں. آپ اپنا تقلید فقہ کے بدل سکتے ہیں. مجتہد کے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ اسی میں سے تقلید کرے. وہ اگر حالات میں دوسرے مذہب میں، دوسرے فقہی مذہب میں اگر اس کا حل بہتر ہے تو وہ اس کو اختیار کر سکتا تھا. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ باتیں، مثلا مولانا اشرف علی تھانوی نے عورتوں کے حقوق پہ جب کتاب لکھی تو انہیں مالکی مذہب میں حنفی مذہب کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں ملیں اور زیادہ ان مسائل کا حل موجود تھا. تو انہوں نے فتویٰ دیا الحیلۃ الناجزہ کہ اس میں مالکی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ موجود تھیں، یہ تقلید کے فوائد تھے. لیکن تقلید جو ہے نا وہ ایک اداراتی ضرورت کے تحت بھی مضبوط ہوئی. اور جب اس وقت جو آیا ہے وہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے یہاں انتشار نہیں ہے. عقائد کے اختلاف سے، یعنی جو فقہ کی جو تقلید مذہب ہے وہ تقلید عقائد بھی بن گئی. صحیح. یعنی فقہ کا جو تقلید ہے وہ عقیدہ بن گیا، وہ عقیدہ بن چکا ہے. صحیح. اچھا، اس عقیدے کے ساتھ پھر دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، کیوں اسی مذہب میں کلام بھی ہے، علم الکلام بھی ہے جس میں عقائد پہ بات ہوتی ہے. مثلا فقہ الاکبر جو علامہ امام ابو حنیفہ کی ہے اس میں عقائد بھی تھے اور احکام بھی تھے. صحیح. تو دونوں چیزوں کے بارے میں مفتی فتویٰ بھی دیتا ہے. تو دونوں چیزیں چونکہ ملی ہوئی ہیں، ہم فرق کر رہے ہیں فقہ میں اور عقائد میں. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہر فقہ کی کتاب جو لکھی جاتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کلامی مسائل بحث نہیں ہوگی. صحیح. تو وہ جو کلامی مسائل فقہ مذہب کا حصہ بھی ہیں، فقہی مذہب کا، اس کی وجہ سے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم گفتگو ہے، لیکن میں تھوڑا سا ثاقب صاحب کی طرف جاؤں گا. ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے بتایا کہ تقلید تو پورا ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، کیونکہ لوگ سیدھے علماء کے پاس جاتے ہیں اور وہ جس عالم کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں ان سے کوئی دلیل نہیں لیتے، سمپل جا کر کہتے ہیں حضرت بتائیں کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے، اور وہ عالم جو بھی ان کو رائے بتا دیتا ہے تو اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ آ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تقلید کی اقسام بھی لکھی گئی ہیں، تقلید حرام بھی ہے، تقلید جائز بھی ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہیں اس تقسیم. جی آپ نے جو یہ کہا نا وہ صحیح نہیں ہے. فتویٰ پوچھنے والا یہ نہیں کہتا کہ جو بھی آپ بتائیں گے میں مان لوں گا. صحیح. وہ اس میں کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں مجھے بتائیں. وہ اس سے سارا جو کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو تقلید کرنے والا ہے نا، کیونکہ فتویٰ تو ایک خاص اس میں پوچھتا ہے جا کے، لیکن تقلید کرنے والا تو سیدھا جاتا ہے اپنے مسلک کے عالم کے پاس، سیدھا سے پوچھتا ہے جی کہ آپ بات بتائیں.
جی صاحب. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بعض فقہی احکام نے معاشرے کی وقت پر بھی بہت اثر ڈالا ہوا ہے، یعنی ہماری روزمرہ کے مسائل پر وہ اس کے اثرات ہیں. مثال کے طور پہ مطلب طلاق کا مسئلہ ہے. صحیح. جی تو طلاق کے مسائل نے معاشرے کی بہت گھرانوں کے اوپر، ظاہر ہے ایک گھر یا بستا ہے تو یا اجڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. ساگر صاحب ہزاروں کیسز ہیں اس کورٹس میں جی جی طلاق کے، جی خلا کے اور طلاق کے. تو یہ جو یہ ایسا نہیں ہے کہ لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی جو فتویٰ پوچھنے جاتا ہے اس کی بعض اوقات خواہش یا کوشش ہوتی ہے کہ جو ایسا نتیجہ نکلے مفتی سے، میں ایسی چیز لکھوا لوں کہ جس سے میری مشکل حل ہو. اور بعض اوقات وہ پھر یعنی اگر ایک عام طور پہ تو چلیں قبول کر لیتا ہے چونکہ ایک مسلک سے یا مسلک فقہی سے اس کا تعلق ہے تو اس کے فقیر نے جو کہا وہ مان لیتا ہے. لیکن بعض لوگ اس سے پھر آگے جاتے ہیں، نہیں اگر اس کے ذریعے سے حل نہیں ہوتا تو میں یہ مسلک چھوڑتا ہوں، میں دوسرا مسلک خروج عن المذہب کہ یہ اپنے مذہب سے نکل جاتا ہے. ہاں بعض ڈاکٹر صاحب کو زیادہ پتہ ہے، انہوں نے لکھا بھی ہے اس پر، اور علامہ اقبال بھی اس طرف متوجہ ہوئے. بعض لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ مذہب دوسرے معنی میں کہ بھئی اگر یہ میں مسلمان ہو کے میری یہ مشکل حل نہیں ہوتی تو میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کئی لوگ مطلب عیسائی ہو گئے اور کئی لوگ مطلب ایک مذہب فقہی کو چھوڑ کے دوسرے میں چلے گئے. ہندوستان میں اس کی بحثیں ہوئی ہیں، پاکستان میں اس کی بحثیں ہوئی ہیں کہ طلاق سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ اس میں مطلب طلاق رجعی یا طلاق رجعی یا طلاق بائن، اور وہ جو جب آپ اس پہ بات کریں گے تو بات کریں گے. یہ مطلب یہ کہ یہ جو تقلیدی مذاہب کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک معاشرے کے اندر اتار چڑھاؤ کا یعنی باعث بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں بہت ہم کسی طرف کیا ممکن ہے ہم مقاصد شریعت کی طرف چلے جائیں، یعنی معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے یا گھروں کے بسا رہنے کے لیے یا اور مطلب کوئی ہم تب اب یعنی وہ کیا کہتے ہیں مقاصد شریعت کی روشنی میں یا اور مصلحت امت کی روشنی میں ہم ان مسائل کو حل کریں، خاص یعنی جامد تقلیدی ذہنیت سے بالاتر ہو کر. لیکن ظاہر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انڈیویجول ایسا کرے یا عام مسجد کا جو مولوی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ ریاستوں کو اور بڑی سطح پر آج حکومتیں ہماری موجود ہیں، جدہ میں ہماری ایک فقہ اکیڈمی وہ موجود ہے، تو کوئی ہم ان مسائل کو جو جس سے یعنی جس کو ہم اپنی زبان کہتے ہیں مبتلا بے، یعنی جو ہم جس میں مبتلا ہیں اور جو معاشرے میں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے حل کے لیے اوپر ذرا اٹھنا چاہیے. بعض علماء ہمارے فقہا جو عصری حالات اور اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈسکشن فورمز ہو سکتے ہیں باقی علوم میں، کانفرنسیں، سیمینار، موضوعات پر، تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا فقہ ایک زندہ علم نہیں ہے؟ کیا یہ جامد علم ہے؟ ہم جب اجتہاد پر سارے یقین رکھتے ہیں تو ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ جامد علم ہے؟ تو کیا معاشرے کے حالات اور وہ اس پہ اثر نہیں کرتے فقہ پہ؟ خاص طور پہ یعنی یہ جو معاشرے سے مربوط چیزیں ہیں اور سماج سے مربوط چیزیں ہیں، ہمیں عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نظر ثانی کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی نظر ثانی کریں. اس میں جو رہنما اصول بیان کی ہمارے بڑے بڑے علماء نے جو یعنی مقاصد شریعت بیان اس کو اوپر لے آئیں، اور وہ مقاصد شریعت بھی قرآن سے ہی اخذ کیے گئے. لیکن جب ہم کہتے ہیں بھی نماز جو واجب ہے فرض ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں، تو وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دی جائے؟ اس کا مطلب ہے بیچ میں انسانی جان اور اس کی صحت کو آپ نے اس حکم کو ترجیح دی ہے اس حکم پر. تو بعض ہمارے فقہ میں کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک حکم دوسرے حکم پر غالب ہوتا ہے. آج سماج کی جو صورتحال ہے اور جو مشکلات ہیں اور عالمی سطح پہ جو دنیا کی عدالتیں جو کچھ کہہ رہی ہیں،
ہمارے ہاں کے رائج بعض چیزوں پہ، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، شیعوں میں بھی خلا کے مسائل پر بڑی مشکلات موجود ہیں، اور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں. تو ہم کوئی ایک عالمی پلیٹ فارم پر ہم ایسے اصولوں پر اتفاق کر لیں اور اس کی روشنی میں ہم قانون سازی کریں اور ریاستوں کی طرف پھر آ کے ریاستوں سے قوانین بنوائیں. صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہم کسی مشترکہ پلیٹ فارم پر کسی ریاست اس کا بندوبست کرے، جامعات اس کا بندوبست کریں. تو ڈاکٹر فرخندہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی کی. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بات بتائیں کہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں، کیا آپ کے ہاں اداروں میں ان پر بحث کی جاتی ہے؟ اور کیا اس طرح کے فورم جو اس طرح کے مسائل ہیں جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں کو ریسرچ کی جائے، اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیجا جائے اور پتہ کر کے لایا جائے کہ کیا کیا مسائل ہیں، ان پر کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ کانفرنس کی جائے، مقالے لکھوائے جائیں، علماء اکرام کو بٹھا کے گفتگو کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے یہ ٹائم دینے کا، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبان جو بیٹھے ہیں بہت اچھی باتیں کی، اور میں ان سے دونوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات یہ کہوں گی کہ اصل میں جو اختلاف الفقہاء ہے یہ تو کہتے ہیں نا امت کے لیے رحمت ہے. تو امت کی رحمت اسی صورت میں بنتا ہے جب کہ یہ اختلاف خلاف میں نہ بدلے. صحیح. اور جہاں تک سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہم لوگوں کے فقہاء اپنے فتاواز دیتے ہیں، سب یہ امت کو چیلنجز جو آتے ہیں، نئے ایشوز آ رہے ہیں آئے دن، تو ہمارے ادارے کیا کام کر رہے ہیں. تو خاص طور پہ شریعہ اکیڈمی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ ہم لوگوں کا ادارہ جو ہے وہ اس گیپ کو فل کرتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. صحیح. اگر تو ججز ہیں، ہمارے لائرز ہیں، ان کو اس طرح سے شریعت کا نہیں اتنا زیادہ یعنی پڑھایا جاتا، تو ان کے لیے ہم علیحدہ سے ٹریننگز کرتے ہیں تاکہ وہ گیپ فل ہو جائے. دوسری سائڈ پہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بھی ہیں، پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہم لے کے چلتے ہیں، پھر اور قوانین بھی ہیں تو جو کہ عدالتوں میں ہمارے جن پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ فقہاء کے لیے اور علماء کے لیے علیحدہ سے ہم نے ٹریننگز وغیرہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں. صحیح. اور تاکہ دونوں جو سائڈز ہیں جو کہ ہمارے لائرز اور ججز ہیں اور ہمارے فقہاء ہیں، ان کے درمیان میں جو ایک ایسی چیز ہے جو ایک چیز میں تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور دوسری چیز جو کمی ہے اس کے لیے ہماری ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. ہم ان لوگوں کو اور تو اور یہ سارا جب ٹریننگ کرانے کے بعد ہم مختلف ممالک کے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کے جو سسٹم ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ بھی پڑھانے اسٹڈی وزٹ کراتے ہیں ہم لوگوں کو، اور اس کے تھرو بھی ماشاءاللہ کافی ڈسیمینیشن ہو جاتی ہے. ہمارے جو مقاصد شریعہ، مین مقاصد شریعہ ہیں جو کہ جس کے لیے ہمارا، میں یہ کہوں گی نا ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ جو 5 مقاصد شریعہ کو اگر ہم لے لیتے ہیں اور ان کو یعنی ہمارا جو ڈومین ہے وہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور جب وسیع ہو جاتا ہے یہ 5 مقاصد شریعہ کیا ہیں؟ کون سے؟ یہ اس میں ہمارا آتا ہے حفظ الدین آ جاتا ہے، اور حفظ النفس آتا ہے. جی بالکل ہے، حفظ النفس آتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، ریپیٹیشن کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، اور ہماری نسل کی حفاظت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہماری مین شریعت جو ہے وہ آئی اس لیے ہے. تو اگر یہ سارے ادارے ابھی کام بھی کر رہے ہیں، مزید ان کے اوپر فعال ہو جائیں، اور جس کی ہم کوششیں بھی انشاءاللہ کریں گے کہ مل بیٹھیں کہ یہ 5 بڑے مقاصد کو بچانے کے لیے اور مزید فعال کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو نئے نئے ایشوز آ رہے ہیں اس کو ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں، تو میرے خیال سے یہ زیادہ اچھا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 5 بڑے مقاصد شریعہ ہیں، علماء کا تقریباً تمام مکاتب فکر کے ان باتوں پر اتفاق ہے. کیا ان میں کوئی حالات کے مطابق کوئی تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے کہ بس یہی انہی پر بات ہوگی؟ دیکھیے، جہاں پہ ہم شریعت اور فقہ کی بات ہوئی تو فقہ تو ہے ہی اس لیے نا کہ جو ابھی نئے چیلنجز آتے جاتے ہیں، شریعت تو اپنی جگہ ہے موجود، اس نے اپنے مقاصد بھی بتا دیے. اب ان مقاصد کے حصول کو ہم نے اپنی یعنی شرعی حدود کے اندر حاصل کرنا ہے. تو اب کوئی نیا مسئلہ جیسے آ گیا، اب میں حضرت عمر فاروق کے ٹائم میں غالباً یہ مسئلہ تو دوال الابل والا ہوا تھا، جس میں کہ جب ایسا ٹائم تھا جس میں کہ چوری اور سرقہ وغیرہ کا کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا. تو جب کسی کا اونٹ غائب ہو جاتا تو کہتے تھے اس کو چھوڑ دیں، یہ اپنے مالک سے مل جائے گا، کیونکہ کسی نے چوری نہیں کرنی اس کی. پھر کچھ عرصے کے بعد جب حالات چینج ہو گئے تو اس میں یہ ہوا کہ چوری کا خدشہ تھا کہ اس اگر گمے ہوئے اونٹ کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی اور اس کو آگے چوری کر لے گا اور وہ مالک تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس حکم کو چینج کر دیا گیا کہ اس طریقے سے اس کو کھلا
نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہ فتویٰ اور وہ حکم چینج ہو گیا. یعنی سرکمسٹانسز کے مطابق شرعی حدود کے اندر رہ کے ان سارے مسائل کا حل ہم شریعت کے اندر تلاش کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم تقلید کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے کہ تقلید کی اقسام بھی ہمارے ہاں فقہا نے بیان کی ہیں کہ تقلید کی کیا کیا اقسام ہیں، تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا اقسام ہیں اور عمل کرنے والا جو ہے وہ کیسے اس بات کا تعین کرے کہ وہ کس کے پاس جائے اور کس سے مسئلہ پوچھے. دیکھیے، وہ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید جو ہے نا وہ آپ اختیار کرتے ہیں جہاں آپ کو علم نہیں ہے، آپ ایک مذہب کے، اور پھر مستقل طور پر اگر آپ اسی کو اختیار کریں، لیکن وہ واجب نہیں ہے. صحیح. مطلب وہ ہمیشہ آپ اس کے، ہمارے ہاں اس کو جو ضروری سمجھا گیا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کا مقلد ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ کے ساتھ ساتھ کلامی اور عقائد کے مسائل بھی مذاہب کا حصہ ہیں. صحیح. تو ایک مذہب کے ساتھ جب آپ نے اس کے عقائد میں شامل ہو گئے تو پھر اسے نکلتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. صحیح. پھر دوسرا یہ ہوا کہ اسلامک لا کلونیل پیریڈ میں پرسنل لا بن گیا. صحیح. پرسنل لا کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کا وہ ایک ذاتی مذہب ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. اور اس کے لیے آپ کے لیے عدالتوں میں قاضی بھی اسی کے حساب سے اس کا، اگرچہ جدید دور میں اب قاضی کے لیے حنفی ہونا یا مالکی یا شافعی ہونا نہیں، لیکن ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل لاز جو ہے نا، جو فیملی لاز ہیں، اس میں سیکٹ کے مطابق آپ فیصلہ ہوگا. صحیح. یہ اس کے جو اصل میں نظریاتی کونسل کے جو قانون ہے اس کے اندر یہ ترمیم ہے. صحیح. میرے خیال میں وہ ترمیم غیر ضروری تھی، لیکن اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. صحیح. تو تقلید جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اس میں سے ہم نکلیں گے تو پھر اس کے احکام دوسرے ہوں گے. اور تو یہ جو تقلید ہے، اس میں جو عام طور پر تقلید لفظ اجتہاد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. صحیح. میرا کہنا یہ تھا کہ تقلید میں اجتہاد کے درجے موجود ہیں، اجتہاد ختم نہیں ہوتا. تقلید میں اجتہاد جو مذہب کے اندر ہی ہے وہ تقریباً سارا وہی ہے جو اجتہاد کی شرائط موجود ہیں. صحیح. لیکن ایک ڈسپلن میں آپ کرتے ہیں، اس ڈسپلن کی وجہ سے. لیکن جو اصل چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جدید دور میں چونکہ ادارے قانون کے ادارے بدل گئے ہیں، اور اب 21ویں صدی میں جو انٹرنیشنل لاز اور ہیومن رائٹس وغیرہ کی جو چیزیں آ گئی ہیں، اس میں آپ ایک گلوبل دور میں آ گئے ہیں. میں صرف ایک مختصر بات کروں گا. محمد بن بھیا کی نئی کتاب آئی ہے جو مسلم مائنورٹیز پہ ہے. صحیح. تو اس میں اس نے تاریخ کے طور پر لیا کہ 18ویں 19ویں صدی سے جو پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہجرت کر کے غیر مسلم علاقوں میں آباد ہوتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت گئے ہیں، واپس آئیں گے اپنے اسلامی ملک میں. لیکن جب وہ سیٹل ہو گئے، انہوں نے وہاں کی شہریت اختیار کر لی، تو پھر وہاں شریعت کیسے نافذ ہوگی، اس کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے جو سامنے آئے ہیں اصول دیے. اور آخر میں اب جو نئی کتاب ان کی 2001 میں آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی بنیاد پر اب مسلمان چونکہ اقلیت میں ہیں پوری دنیا میں، اور یہ بین الاقوامی قوانین سے بھی سامنا ہے، تو اس میں ان کی حیثیت پھر ایک طرح سے اقلیت کی ہے. صحیح. اور اس میں اس اقلیت کے جو حکام کے جو گنجائش ہم دے رہے تھے جو غیر مسلم علاقوں میں رہنے والوں کو، وہ اب ادھر بھی حاصل ہوں گے، وہی گنجائشیں، وہی کنوینئنس. صحیح. تو ایک طرح سے وہ جو تقلید کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس کا حل نکالا ہے کہ گلوبل کیسے آپ بن سکتے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم یہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ثاقب بکر صاحب نے طلاق کے حوالے سے گفتگو کی، یہ بڑا اہم ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ طلاق بھی اور نکاح بھی، یہ دونوں جو انسٹیٹیوٹ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ان پر بہت زیادہ ایشوز بنے ہوئے ہیں. آج کل عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں خلا کے، طلاق کے، اور پھر نکاح کے اندر بھی بہت سے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس پر ہم وقفے کے بعد بات کرتے ہیں.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شریعت اور فقہ کا جو فرق ہے، اس کا دوسرا حصہ پروگرام کا ہم آپ کے سامنے لے کر آئے۔ اور ایک اور بات جو امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت منزل ہے اور فقہ راستہ ہے۔ اب فقہ کے اندر جو راستے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور بہت سی بحثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لازمی ان بحثوں کا اثر عام لوگوں تک تو پڑتا ہے، لیکن یہ بحثیں ہیں علماء اکرام کی۔ علماء اکرام یہ طے کرتے ہیں کہ کن موضوعات پر کس طرح بحث کرنی ہے، لیکن وہ بحثیں جب عوام کے سامنے آتی ہیں تو عوام کو پورے اس گرد و پیش کا، اس لٹریچر کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے چھوٹے ذہن کے پاس جب بڑی بات آ جاتی ہے تو پھر بڑے پرابلم پہ۔ یہ چھوٹا ذہن میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس پہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک معاملے میں چھوٹا ذہن ہو سکتا ہے، کیونکہ شاید دوسرے معاملے میں اس کی بڑی مہارتیں ہوں، لیکن یہاں پر شاید اس کے پاس اتنی مہارتیں یا اتنی سکلز نہ ہوں۔ تو نکاح اور شادی کے بارے میں جو طلاق کا ایشو ہے اس کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سوسائٹی میں بہت بڑے پرابلم پیش آ رہے ہیں۔ یہاں پر نکاح کے باب میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، طلاق کے بارے میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور بریک سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہزاروں کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں۔ میں 2014 میں ایک پروگرام کر رہا تھا تو یہاں پر فیملی کورٹ کے ایک جج نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ 4,500 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی صرف اسلام آباد کے اندر طلاق کے 4,500 کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، یہ جو نکاح کا انسٹیٹیوٹ ہے، کیونکہ ہم اس کے ذریعے پورا ایک ادارہ، خاندان کا ادارہ جو ہے اسے وجود میں لاتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کیونکہ شادیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں اور لازمی کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت ہم بن جاتے ہیں، لیکن وہاں شادی کروانے میں، نکاح کا ادارہ قائم کرنے میں، طلاق تو بعد کی بات ہے نا، تو پہلے شادی ہوتی ہے، شادی میں اتنے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر طلاق پر ہی اترتا ہے۔ سید صاحب، جو معاشرے میں اونچ نیچ آ گئی ہے نا، معاشی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے، ایک تو اس نے اس پہ بہت اثرات مرتب کیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مقاصد نکاح جو ہے وہ لوگوں کے بدل گئے ہیں، صحیح، یعنی اپنی شان اور اس کو بعض اوقات کرنے کے لیے ایسی شرائط بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے آ جاتی ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے آ جاتی ہیں، جو بعد میں ان کے آپس میں جو ہے نا وہ خاندان کے بسے رہنے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ بہت شوشا اور اپنے سماجی تعلقات کے اظہار کا ذریعہ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بعض اوقات پھر یعنی خود اس خاندان جو نیا ہم نے کریٹ کیا نا، تو میرا خیال ہے نکاح کے مقاصد جو ہے نا اس کو زیادہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ لڑکا لڑکی جب شادی کر رہے ہیں نا جی تو اس کے مطابق یعنی وہ کریں۔ اب ڈاکٹر ہے تو وہ اور طرح سے سوچتا ہے، یا باقی انجینئر ہے تو وکیل ہے تو اور طرح سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے سوچنا چاہیے، لیکن شادی کو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نکاح کو نکاح کے مقاصد کے لیے کرنا چاہیے، کاروباری مقاصد کے لیے یا اپنے سماجی رتبے۔ نکاح کے کیا مقاصد ہیں؟ نکاح کے مقاصد یہ معاشرے میں جو ہے نا یہ خاندان کی تشکیل ہے، صحیح، اور ایک ایسا خاندان جس کے درمیان قرآن کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان ہم نے الفت پیدا کر دی، صحیح، جو الفت کی بنیاد پہ قائم رہے۔ میں ایک آپ سے کہوں عرض کہ قانون جو ہوتا ہے نا وہ آخری ایک راستہ ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کا بسا رہنا جو ہے نا یہ محبتوں، ایثار، خلوص اس کی بنیاد پر، اعتماد کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ قانون وہاں آتا ہے جب آپ کے یہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نکاح کے جو سماجی مقاصد ہیں، روحانی اور نفسیاتی مقاصد ہیں، اسی طرح سے نسل کی حفاظت جیسے ان کا، اس کے جو مقاصد ہیں اس کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے اس کو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کو آسان بنانا چاہیے، صحیح، شادی بیاہ کو آسان بنانا چاہیے، تاکہ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آلریڈی ایک نکاح نامہ موجود ہے جس پہ ہم ہر صورت دستخط کرتے ہیں، صحیح، مولوی صاحب بھی کرتے ہیں جو نکاح خان ہوتے ہیں، باقی بھی، لیکن اس کو پڑھ کے نہیں سنایا جاتا، پڑھ کے نہیں سنا جاتا، اور پڑھ کے نکاح کے وقت بھی
ہاں جی، لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں اس دستخط پہ کرنا ہے، ہاں اس پہ وہ صرف یہاں دستخط دستخط کر کرتی دیں. ہیں اور اوپر ایک لمبی سی لائن بھی لگ جاتی ہے یہ جو ہاں یہ جہاں پر عورت کے حقوق ہوتے یہ جو آزادی دی گئی ہے نا بھئی، لڑکی بھی راضی ہوگی تو وہ نکاح ہوگا، لڑکا بھی راضی ہوگا تو نکاح ہوگا. اس کو تو پہلے سے فارم اس کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو آزادی ماں باپ کو دینی چاہیے کہ وہ بھی وہ کیا کہتی ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ ابھی بھی بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے اپنی اولاد کو، اور یعنی اس طرح. تو یہاں میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو نکاح سے جو پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں شادیوں کے ذریعے سے، اور طلاق کے جو مسائل آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں گرومنگ کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے کو ارتقاء دینے کی ضرورت ہے، انسان کو آزادی اور اختیار دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں. پھر میرا خیال ہے یہ مسائل جو ہیں پیدا نہیں ہوں گے. اچھا ثاقب صاحب، آپ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ انسان کو آزادی دی جائے، اس کو اختیار دیا جائے، وہ نکاح اپنی مرضی کے مطابق کرے، اس پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، فیملی کی طرف سے کوئی چیز مسلط نہ کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو جبری نکاح ہے، کیونکہ لڑکی کی مرضی نہیں ہے یا لڑکے کی مرضی نہیں ہے، فیملی اس پر جبر کرتی ہے کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، مولوی صاحب آ کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو چکا ہے، تو وہ نکاح تو ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس نکاح کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے اسلام کے اندر یہ جو شادی کا معاہدہ ہے، سب سے پہلے میں ایک چیز اس طرح سے لے کے چلتی ہوں کہ ابھی جو زیادہ مسائل ہو رہے ہیں نا اس وقت، وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے نکاح کو صرف سماجی معاہدہ سمجھا ہوا ہے یا ایک دیوانی معاہدہ سمجھا ہوا ہے. صحیح. اور اس کی ابتدا ہوئی تھی جب کہ جسٹس محمود صاحب نے 1886 کے اندر ایک یعنی دی تھی ڈیسیجن دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو اسلامی نکاح ہے یہ مذہبی رسم نہیں ہے. اور کافی عرصے تک ہند و پاک کی جو عدالتیں ہیں اس چیز کو لے کے چلتی رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اصل مقصد جو ہے ہمارا شرعی پہلو جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا. جب وہ پس منظر میں چلا گیا تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسے آئیں. میں یہ مانتی ہوں کہ جب یہ شرعی نکاح جو ہے اس کی شرعی حیثیت ہے، اس کے سماجی امپیکٹ بھی ہیں، اس کو ہم سماجی معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیاد اس کی جو ہے وہ شریعت ہے، صحیح شرعی نکاح ہے، جس کے اندر میاں اور بیوی دونوں فریقین جو ہیں ان کی کانسنٹ ضروری ہے. صحیح. دیکھیے سب سے بڑی بات، جب رحمت للعالمین اپنی بیٹی سے جب رشتہ آیا ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کا رشتہ آیا، فاطمہ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحیح. تو اس کا یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ دونوں فریقین جو میاں بیوی جو بننے جا رہے ہیں ان دونوں کی رضامندی انتہائی ضروری ہے. صحیح. اور اسی کی بنیاد، رضامندی کی بنیاد، دیکھیں اب یہ آگے طلاق کی نوبت آتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ابتدائی ایک ایسی چیز سے ہوئی کہ ناپسندیدگی سے ہوئی. تو جب دونوں راضی ہوں گے اور ایک دوسرے کو پسند کریں گے تو اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، طلاق کی شرح میں بھی کمی واقع ہوگی. صحیح. عموماً تو ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے نا، اپنے بگڑے ہوئے بچے کو جسے ماں باپ خود 20-25 سال تک ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کرو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ایک کیا جاتا ہے. اور ثاقب صاحب نے ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے والے سے پروگرام تھا تو بتایا کہ بی بی فاطمہ نے 3 رشتے کو انکار بھی کیا تھا. ان کے پاس آئے تھے تو ان رشتوں کا انکار بھی کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی رشتہ پسند نہیں ہے تو اس کا انکار کر دیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے کہ امی کہتی ہیں کہ اگر تم نے میری بھانجی سے یا بھتیجے سے شادی نہ کی نا تو پھر قیامت کی صبح تک میری شکل نہ دیکھنا اور میرے مرنے پر مارے کرنا. ایک اور چیز اپنا دودھ نہیں بخشوں. ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہماری شرعی نکاح ہے تو شریعت نے میاں بیوی کے حقوق بھی رکھے ہیں. صحیح. میں نے یہ دیکھا ہے نئی نسل میں، اور ویسے ان کو آگاہی ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں کے حقوق کیا ہیں. تو ملیشیا میں اور مسلمان کوئی ممالک ہیں جن کے اندر ٹریننگ دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر وہ اس طرح کی ٹریننگ ہمارے پاکستان میں بھی ہونی شروع ہو جائے تو اویئرنیس زیادہ ہوگی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی ایک انہوں نے ادارہ قائم کیا ہوا ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی وہاں وہ تربیت گورنمنٹل لیول پہ اگر ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہو جائے. زیادہ بہتر ہو جائے. لیکن آپ جیسے ادارے اگر اس کا اہتمام کریں، ان کا بھی اہتمام کرنا، وہ کچھ سفارشات پیش کر کے دیں، جی بالکل میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا جو بنیادی ایک سوال ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ کاروباری مقاصد کے تحت بہت سی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں اور بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہیں، کروڑوں روپیہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ شاید میں انہیں ٹی وی کی اسکرین پہ بیان نہ کر سکوں، اور وہ ہو رہے ہیں، ہم خود ان کے عینی شاہد ہیں. تو مجھے بتائیں یہ جو جبری نکاح ہے
ایک تو ہے نا جبری شادیاں کہ مذہب تبدیل کروا کے جبری شادیاں کرو، وہ تو الگ سے ایک بحث ہے، لیکن یہاں جو یہ جبری نکاح ہو رہا ہے، کیا یہ جبری نکاح ایک مولانا صاحب کے خطبہ دینے سے اور چند گواہوں کی موجودگی میں یہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس پہ تو دیکھیے جو چیزیں ہم مکس کر رہے ہیں نا، ایک تو کسٹمز ہیں، عرف ہے، صحیح، ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے. صحیح. اچھا، جو فقہا کی جتنی بحثیں ہیں جس پہ زیادہ زور ہے وہ ان کا قانونی پہلو ہے. صحیح. اچھا، جو قرآن مجید میں ہے وہ تینوں کو بیان کرتا ہے. صحیح. جو ہمارا سماجی بحثیں ہیں وہ صرف سماج کو لیتا ہے. ٹھیک. اچھا، سماج میں جو بڑی چیز ہے، سب سے پہلے آپ سماج سے شروع کریں. اس کو اگر آپ فقہ میں فوراً جائیں گے یا شریعت کے ساتھ ملائیں گے تو وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی طرف سماج نہیں جا رہا. سماج کے اپنے مقاصد ہیں. سماج میں پیٹریارکی ہے، سماج میں خاندان ہے، سماج میں آپ کی حسب و نسب اور یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو فقہ نے اختیار کیا. اچھا، صحیح. فقہ میں کفو کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اس میں والدین کا اختیار بھی ہے. کفو کا مسئلہ یعنی برابری ہونی چاہیے معاشی طور پر. اور ولی کا جو تصور ہے یہ فقہ کا ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ حیثیت ہے کہ وہ باوجود اس کے قرآن مجید میں اس پہ بحث ہے، باوجود اس کے حدیث میں کہا ہوا ہے کہ ان سے پوچھیں، وہ مسئلہ بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے. صحیح. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری، آپ نے کف کے مسئلے میں جو بات کی ہے، آپ نے کہا کہ معاشی برابری ہونی چاہیے. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا دوسری ذات سے، اور دونوں معاشی طور پہ برابر ہیں، لیکن شادی پھر بھی نہیں ہوتی. نہیں، اس میں معاشی صرف نہیں ہے، مطلب سماجی بھی ہے. فقہ نے معاشی اور سماجی اور یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھی ہیں. اس میں یہ بھی حسب و نسب والا بھی ہے. صحیح. کہ وہ اس میں کون سے خاندان کے ہیں، کون سے. جیسے ڈاکٹر صاحب، جدید نسل جو ہے ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی سفید سرخ نہیں ہے، اور کوئی معاشی وہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف یہ باتیں بھی ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں. میں جس طرف کی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اس مسئلے کو صحیح حل کر نہیں پا رہے. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سماجی ادارہ ہے. صحیح. نہ شرعی ادارہ ہے، نہ قانونی ادارہ ہے. ٹھیک. فقہ میں عقد کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ پوری بحث موجود ہے. یہاں تک کہ بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح واجب نہیں ہے، شرعی طور پر واجب نہیں ہے. عقد جو ہے نا صرف وہ پہلو انہوں نے، اور عقد کے حساب سے انہوں نے ساری. اور تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو تھوڑا سا کھولیے گا کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ علماء اگر جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو پھر بڑی خوفناک پیس. نہیں، میں تو فقہ کی بات کر رہا ہوں. فقہ میں جو جس پہ سب کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انہوں نے اس کی تاکید کی ہے. یعنی نکاح کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، آپ اپنے کرنا چاہیں تو شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ کر لیں. ان کے مقاصد میں سے ایک ہے جب ہم کہتے ہیں حفظ النسل تو نکاح والا آ جاتا ہے. ٹھیک. صحیح. اور جو فقہ میں بحث ہے وہ اس پہ ہے کہ اگر اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا تو وہ نکاح کی طرف جائے. صحیح. کیونکہ نکاح فقہ میں بھی اور شریعت میں بھی دونوں میں وہ اگر علیحدہ ہوں تو تسریحم بإحسان، اگر وہ ہیں تو مودہ و رحمہ، ایک دوسرے کے لباس ہیں. یعنی وہ پوری جو اس کی فلسفی ہے وہ قرآن مجید میں ان تینوں چیزوں کو رکھ کے ہے، قانون، سماج اور شریعت. صحیح. اچھا، ہمارے ہاں سماج غالب ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں، بہت ساری چیزیں آج کل کے جو تقاضے ہیں، نئے ٹرینڈ جو ہیں سارا اس کے مطابق، نئے ٹرینڈ بھی ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ شادی اور بیاہ بھی آپ کا سماجی اور معاشی اس کا سبب بن گئے ترقی کا. صحیح. ٹھیک ہے، ان سب پہ بحث ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑی جو بحث ہے، جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، کہ آپ عقد کہتے ہیں لیکن شادی کے وقت تو آپ دونوں کو اس میں لاتے ہیں، فریقین کو. طلاق کے وقت فریقین نہیں رہتے. صحیح. یہ بڑا مرد کو آپ نے اختیار دیا ہے. قرآن مجید میں
ایک لمبی سورہ بقرہ میں آیات ہیں مسلسل، صحیح، اس کو پورا پڑھیں تو طلاق کا پروسیس ہے جس میں پہلے میاں بیوی، اس کے بعد خاندان شامل ہو، صحیح، پھر خاندان چاہے خود حکم مقرر کریں یا قاضی کے پاس لے جائیں، قاضی حکم مقرر کرے، حکم کا مطلب ہے کہ بیچ کا ایک شخص جو انہیں پوری صلح، 8 شرائط بیان ہوئی ہیں پوری اس میں، وہ صلح کرانے کی کوشش کرے۔ صحیح، اگر صلح نہ ہو تو اس صورت میں پھر دیکھا جائے گا کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے۔ صحیح، اگر خامند کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کے احکام ہے، اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کے احکام ہے۔ صحیح، ہم نے جو میں یہاں ایک بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کو ہم نے خلا میں ڈال دیا، صحیح، حالانکہ اس کی ساری شکلیں اور بھی ہیں، صحیح، کسی چیز پہ وہ راضی بھی ہو سکتے ہیں آپس میں۔ خلا کا قرآن مجید میں لفظ نہیں ہے۔ صحیح، خلا زمانہ جاہلیت کا رواج تھا جس میں عورت کو اپنے خامند کو کچھ چیزیں دینی ہوں گی، جائیداد میں سے حصہ دو۔ ہم نے اس میں سے یہ لیا کہ مہر واپس کرے۔ صحیح، مہر واپس کیسے کرے گی؟ مہر سے کے بغیر تو نکاح ہو نہیں سکتا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے کہنا کہ جس چیز سے نکاح واجب ہوا، جس چیز سے نکاح عقد بنا تھا، اس چیز کو واپس کرنے سے وہ عقد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بچے ہیں، اس کے دوسرے مسائل ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اس کو عدت کے دوران آپ کھانے کا بھی دیں، مکان بھی دیں، صحیح، اور اس کو بچے پالنے کا بھی، صحیح، قرآن مجید میں ایک حکم اور بھی ہے جو ہم نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ 2 آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ جو ہی طلاق دے خامند، اس پہ اس کو متاع دینا واجب ہے، جائیداد کا حصہ دینا واجب ہے۔ صحیح، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے لحاظ سے لیں کہ مرد طلاق دیتا ہے، صحیح، عورت طلاق مانگے بھی تو خامند طلاق دے گا، اور وہ تبھی دے گا جب وہ کچھ حصہ دے۔ تو یہ ہمارے قانون میں شامل ہیں پاکستان کے، اور سماجی اس میں شامل ہیں، ہماری فقہ میں شامل ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی، ایک طلاق کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں طلاق بدعی۔ صحیح، بدعت ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، نافذ ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اور میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا ڈاکٹر فرخندہ ضیاء صاحبہ، مختصراً ذرا بتائیے گا کہ جو آپ نے ملائیشیا کا ہمیں بتایا، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں کا سسٹم کیا ہے؟ وہاں پہ یہی ہے نا کہ جب اصل چیز یہ دیکھیں، ہم لوگ اگر موازنہ کریں پاکستان کا اور ملائیشیا کا اس حوالے سے، اور یہ جو شرح طلاق کے حوالے سے، تو سامنے نظر آتا ہے کہ ایک آپ ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ طلاق کی طرف یعنی لوگوں نے کیسز بھی فائل کیے ہیں اور اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اور خلا بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ تو اس صورت میں ان کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ اسٹیبلش ہے، کیونکہ انہوں نے اویئرنیس ریزنگ کا جو یہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے نا، کہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے حقوق اور واجبات کیا ہیں، کس طریقے سے آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو لے کے چلنا ہے۔ تو وہ جو نیا کپل جو نکاح کے پروسیس سے گزرنے والا ہے، اس کو ساری چیزیں سب لوازمات پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر وہ آگے چلتے ہیں، تو جس کی وجہ مطلب کہ سے یہ کہ وہاں پھر اس کا مطلب طلاق کی جو ریشو وہ کم ہے، کوئی ایسا کوئی ڈیٹا ہے ہمارے پاس؟ ڈیٹا تو میں نے ایز سچ نہیں دیکھا، لیکن جو ایک پرسیپشن ہے پوری کہ جی اوور آل ان ممالک میں، جہاں پہ اور بھی ممالک ہیں جنہوں نے یہ چیز شروع کی ہے، اس پہ ٹریننگز وغیرہ، تو وہاں پہ غالباً جو ہے جو خاندان کا دائرہ جو ہے مضبوط ہے، اور طلاق کی شرح اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے جو ہے نا ایک دوسرے کے حقوق اور واجبات کو جاننا، یہی اس چیز کی بیس ہوتی ہے کہ مضبوط خاندان بنے۔ جب خاندان مضبوط ہوگا تو طلاق کی شرح وہ کم ہوگی، اور کیونکہ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، اور جب گفتگو کسی نتیجہ خیزی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو وقت آ کے اپنا تھوڑا جو ہے ہمارے اوپر برسا دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ ضیاء صاحبہ، جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب۔ ناظرین، یہ ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ بھی آگے چلے گا، کیونکہ بہت سے ایشوز ہیں، ہمیں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ جا کر ان مسائل کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ سوچ سمجھ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کسی کانفلکٹ کو، کسی تنازع کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لڑائی سے اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، علماء اکرام سے رجوع کرنا ہوگا، جو ماہرین قوانین ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی۔ جب ساری چیزیں آپ بیٹھ کے کریں گے، اور یہ کوئی ایک دن کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ 45 منٹ کے پروگرام میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ہم آہستہ آہستہ بیٹھیں گے۔ یہ مسائل سامنے آتے ہوئے بھی عرصے لگے ہیں، تو ان کو ختم کرتے وقت میں بہت سا وقت ہمیں چاہیے ہوگا، لیکن اس موضوع پر مزید بھی پروگرام کریں گے۔ اب اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔